بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات، 52واں سبق ہے اور فصل کے نسبت ایک نوع کی طرف ہے، تو اس حساب سے اس فصل کو ہم کہیں گے مقوم، اور ایک نسبت ہے جنس کی طرف، تو اس اعتبار سے ہم فصل کو کہیں گے مقسم۔ یہ ہے فصل، اگر اس کی اعتبار کریں گے جنس کی طرف تو یہ جنس کو کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں، تو یہ مقسم ہے، مقسم۔ اگر نوع کی طرف ہو تو یہ فصل کیا ہے؟ مقوم ہے، مقوم۔ فصل اگر جنس کی طرف اس کی نسبت ہو تو یہ فصل کے لیے مقسم ہے، جنس کے لیے مقسم ہے، اور یہ فصل نوع کے لیے مقوم ہے۔ ابھی یہاں پر دیکھیں وللفصل، اور اس کو اس طرح دیکھ لیں، مثلا حیوان ہے، حیوان ایک انسان ہے، ایک فرس ہے، ایک حمار ہے۔ ابھی ہم نے ناطق آ گیا، تو اس ناطق نے اس حیوان کو تقسیم کیا انسان کی طرف اور غیر انسان کی طرف، انسان اور غیر انسان کی طرف اس کو تقسیم کیا، تو یہ ناطق یہ اس حیوان کے لیے کیا بنا؟ مقسم، مقسم بنا۔ اور اس ناطق نے اس انسان کا الگ ایک نوع بنا دیا، الگ کیا بنا دیا؟ نوع بنا دیا، تو اس اعتبار سے، نوع بنانے کے اعتبار سے اس ناطق کو کہتے ہیں مقوم۔ تو یہ ناطق یہ مقسم ہے حیوان کے لیے اور مقوم ہے نوع کے لیے، نوع بنا دیا اور اس کو تقسیم کر دیا، تو اس ناطق یہ فصل ہے، اس نے تقسیم کیا کس کو؟ حیوان کو تقسیم کیا انسان کی طرف اور غیر انسان کی طرف، اور یہ ناطق یہ مقوم ہے کس کے لیے؟ نوع کے لیے، تو اس اعتبار سے یہ ناطق یہ مقوم ہے اور اس اعتبار سے یہ ناطق یہ مقسم ہے۔ تو یہاں پر والفصل وللفصل نسبۃ الی النوع فیسمى مقوما۔ اس کو مقوم کیوں کہتے ہیں؟ مقوم اس وجہ سے کہتے ہیں، ابھی یہاں سے یہاں تک اس کا وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ مقوم نکلا ہے کس سے؟ قوام سے۔ کس سے نکلا ہے؟ قوام سے، اور قوام کہتے ہیں جز کو۔ تو یہ فصل جو ہے، فصل یہ اس ماہیت و حقیقت کا جز ہے، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوع کیا ہے؟ جز ہے، تو اس کو کہتے ہیں فصل کو مقوم لدخوله فی قوام النوع وحقیقته۔ تو جز کے اعتبار سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقوم کہتے ہیں، مقوما، اور اس کی ایک نسبت کس کی طرف ہے؟ جنس کی طرف، وَنِسْبَةٌ إِلَى الْجِنْسِ فَيُسَمَّى مُقَسِّمًا۔ فَيُسَمَّى کس کو؟ فصل کو کیا کہتے ہیں؟ اس فصل کو کیا کہتے ہیں؟ مقسم کہتے ہیں، لأن الفصل یقسم الجنس، جنس کو تقسیم کر دیا، جس طرح میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا۔ وَيَحْصِلُ قِسْمًا لَهُ، کس کے لیے؟ جنس کے لیے ایک قسم حاصل ہو جاتی ہے۔ کن ناطق، مثلا ناطق ہے،
لفظ ناطق ہے. فهو مقوم للانسان کس کے لیے ہے؟ مقوم ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اس لیے کہ ناطق انسان کی حقیقت کا جز ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان اور ناطق ہے. تو یہ ناطق یہ جز ہے کس کی؟ انسان کے. لأن الانسان هو الحیوان الناطق، انسان کیا ہے؟ هو الحیوان الناطق. تو یہ ناطق جو ہے یہ مقوم ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اس لیے کہ یہ اس کے قوام میں داخل ہے، یعنی جز ہے اس کے لیے. لأن الانسان هو الحیوان الناطق. وهو مقوم ومقسم للحیوان، اور انسان کے لیے حیوان کے لیے کیا ہے؟ مقسم ہے، یعنی تقسیم کرنے والا ہے. تقسیم کرنے والا ہے. کس طرح تقسیم کرنا ہے؟ اس لیے کہ ناطق جو ہے حصل للحیوان قسمان، ناطق کے ذریعے سے بن ناطق، ناطق کے ذریعے سے حصل للحیوان قسمان، احدہما ان دو قسموں سے ایک ہے الحیوان الناطق، حیوان ناطق جو انسان ہے، والآخر اور دوسری قسم جو ہے الحیوان الغیر الناطق جو غیر ناطق ہے. تو اس کو دو چیزوں میں تقسیم کر دیا. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہی ایک فصل ہے. جس طرح ناطق ہے یہ جنس کے لیے مقسم ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا، اور اس کے لیے مقوم ہے اس کے لیے ایک نوع بنا دیا. تو اس لیے ان دونوں نسبتوں کے اعتبار سے اس کو مقوم، یہ دو اصطلاحات آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لی، ایک مقسم اور ایک مقوم. مقسم جو تقسیم کرنے والا ہے، پھر فصل جو ہے جنس کی طرف اگر نسبت ہو تو یہ مقسم ہے، اگر نوع کی طرف ہو تو یہ مقوم ہے. میرے خیال پہ آج کے لیے ہمارا یہ سبق کافی ہے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.